سب سے پہلی بات ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ان ملکوں میں سے ہے کہ جس کو ریگولر سیکورٹی کی ضرورت رہتی ہے. اچھا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک شاہی خاندان ہے جس کی بیسس صرف نجد میں ہے، اور ان کا اپنا وہ جنادریہ میں ان کی جگہ ہے، وہاں سے وہ خاندان ہے اس کی. اور انہوں نے 1924 میں ہوا یہ تھا کہ جس وقت یہ ختم کیا ہے خلافت عثمانیہ، تو یہ دی تھی بنو ہاشم کو. وہ جو تھے نا شریف مکہ جو تھا، وہ حسین بن علی اس کا نام تھا، اس کو انہوں نے دیا تھا کہ یہ اب تمہیں دے دیں. اس نے بہت پہلے بغاوت اس نے کی تھی، اس نے کہا تھا کہ آل رسول کا حق ہمیں دے دیں، اور اس نے باقاعدہ انگریز نے دے دی اس کو. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ انگریز دھوکہ کیسے کرتا ہے، اور انہوں نے کیا یہ تھے اس کو کہا تھا کہ وہ کہا تھا میرا پورا سعودی عرب دو، یعنی سعودی عرب میں عرب دو، سعودی عرب اب ہو گیا. تو انہوں نے کہا عرب پورا نہیں ملے گا، عراق جو ہے اس میں تمہارے ایک بیٹے کو لگا دیں گے، ایک اردن میں لگا دیں گے، ایک لگا دیں گے شام میں. اردن والا ابھی تک قائم ہے، عراق والا فیصل لگا، وہ ادھر محمد عبداللہ حسن بکر، ابو بکر الحسن بکر تھا، وہ آ گیا، پھر صدام آ گیا. اور شام میں تو فرینچ نے لگنے نہیں دیا، اور آخر میں شریف مکہ پہ انہوں نے اپنے دوسرے جو ایجنٹ جو تھے یہ جو ان کو سے کر کے ان کے حملہ کروایا، اور آل سعود وہاں پر آ گئی. اب آل سعود کا بیسس وہاں بہت کم ہے. انہوں نے عبد الوہاب نجدی کی 300 سال پرانی موومنٹ جو تھی اس کو بیس بنا کے ہم شرک کا خاتمہ کرنے آئے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. اب وہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک مستقل موومنٹ جو ہے آفٹر فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی ہے بادشاہتوں کے خلاف. ٹھیک ہے. اور وہ موومنٹ ہے اخوان المسلمون کی. 1924 میں یہ اخوان المسلمون بن گئی تھی، سید حسن البنا نے بنائی تھی، وہ جو کہ ان کو انہوں نے جو شہید کر دیے گئے تھے. اور پھر اس میں سید قطب کی جو بہت بڑی موومنٹ ہے وہ چلی ہے. اسی کی کوک سے اسامہ بن لادن نے جنم لیا ہے کہ ہمیں امریکہ کی دوستیاں یہاں سے ختم کرنی چاہیے. امریکہ یہاں پر آ گیا ہے. اسامہ بن لادن کو انہوں نے کہا کہ تم جہاں مرضی جا کے جہاد کرو، ہم پیسے دیں گے، سوڈان بھیج دیا، افغانستان، سعودی عرب میں نہ کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہیں سے اخوان المسلمون سے باقاعدہ سید قطب آئے، ان کو ناصر کو لایا گیا، پھانسی دی گئی. یہیں سے حزب التحریر کی موومنٹ چلی. اسی کی کوک سے حماس نے جنم لیا. تو تمام سعودی ممالک بنیادی طور پر جب تک حماس انٹیکٹ اور زندہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ایک بادشاہتیں ہیں ان کو خطرہ ہے. اتنے سے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں جس کے اوپر. اسی لیے سعودی عرب ہو یا یو اے ای ہو یا کوئی ہو، ان کو ہمیشہ جو ہے ایک خاص قسم کا تھریٹ رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ارامکو آئی ہے 1920 میں، لیکن جب سعودی حکومت 51 میں آل سعود بیٹھا ہے تو پھر امریکہ آیا ہے ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور امریکہ کی وہاں اس وقت 22 جگہوں پہ امریکہ کی اسٹیشن ہے آرمی سعودی عرب کے اندر. بالکل. قطر کے اندر 10,000 امریکی فورسز ہیں، تو آپ اس کے اندر جا کے لڑیں گے امریکہ کے ساتھ تھریٹ ہوگا. یہ سعودی عرب کے جو کیف کے اندر اور خبر کے اندر جو ان کی پوسٹیں ہیں، اور نیچے وہاں جا کے امریکہ سے لڑیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد جو اپنا بحرین کے اندر، جو بحرین جو ہے آپ صرف ایک برج کراس کرتے ہیں اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں اپنا الخبر سے سعودی عرب کے ساتھ. اور بحرین کا وہاں تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایک بات یہ طے رکھیے کہ اٹ از این ایگریمنٹ فار دا نیوز پیپر. ٹھیک، فار دا لوکل کنزمپشن آلسو، دونوں ملکوں کے لوکل کنزمپشن. 60s میں ریلیجیس، اسٹریٹجک، جیو پولیٹیکل، اکنامک نیسیسٹیز آف بوتھ کنٹریز اٹریکٹڈ ایچ ادر، ڈیفینس پہ ایگریمنٹ ہوا. ٹھیک ہے. اسی لیے ہوا یہ تھا کہ سعودی عرب نے 1965 کی وار کے اندر ہمیں سیاسی طور پہ سپورٹ کیا تھا. اور وہ وار جب پاکستان نے جیت لی تو شاہ فیصل جو تھا، کیوں بیچارہ شہید ہوا، شاہ فیصل نے 1916 کالڈ پاکستان ایز سٹیڈل آف اسلام. اسلام کا قلعہ جو ہے یہ شاہ فیصل نے لقب دیا ہوا ہے پاکستان کو. یہی وجہ ہے کہ جب 1971 کی وار ہم نے ہاری ہے تو اتنا اس کو شاہ فیصل کو دکھ ہوا تھا کہ حج آ گیا. تو بنگلہ دیش نے اپنے جہاز جو حاجیوں کا جب وہاں بھیجا تو اس کے اوپر بنگلہ دیش کا جھنڈا لگا ہوا تھا. تو شاہ فیصل نے کہا کہ نہیں، یہ تم جھنڈا اتارو گے، پاکستان کا جھنڈا لگاؤ گے تو تب اندر آنے دوں گا، کیونکہ ہم نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا. اچھا. وہ پھر اسلامی سربراہی کانفرنس جب بلائی گئی تھی تو اس کے بعد پھر شیخ مجیب کو اسی کانفرنس میں بلایا گیا تھا، ایز اے مسلم کنٹری بلایا گیا تھا، اور شیخ مجیب کے سامنے اس کے بعد پھر اس نے تسلیم کر لیا تھا. یہ ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہوا ہے کہ دوسرا جو ایگریمنٹ ہے 1967 میں ہی ہوا تھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ جو ہے یہ جا کے ٹریننگ کرتی تھی، اور اس کانوینٹ پہ ہمارے لوگ وہاں پر جا کے رہتے تھے سب کچھ.
فلسطینی اس وقت تھریٹ تھا، آج تو حماس کا اور تھریٹ ہے نا، اس وقت تھریٹ تھا فلسطینیوں کے اوپر. اور تھریٹ کیا تھا؟ کمیونسٹ موومنٹ بہت خوفناک چلی ہوئی تھی. 3 لوگ تھے، قذافی، جمال عبد الناصر اور بشار الاسد کا والد حافظ الاسد. یہ 3 لوگ تھے. اور اردن میں چونکہ امریکی بیٹھا ہوا تھا، شاہ کنگ حسین بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامک سربراہی کانفرنس میں شاہ ایران نہیں آیا تھا. شاہ ایران ریفیوز ٹو کم کہ یہ قذافی آ رہا ہے تو میں نہیں آؤں گا اس کا. اتنا امریکنس. تو آپ کو پتا ہے پاکستان کا ایک کنٹینجنٹ گیا تھا، کیونکہ فلسطینی موومنٹ، فلسطین اس اسلام کی موومنٹ نہیں تھی، فلسطین نیشنلزم کی اور کمیونزم کی، تو گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ اردن میں بلایا گیا تھا اور ہم نے کہا تھا جنرل ضیاء الحق واز بریگیڈیئر ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ وہاں پر گیا تھا. اچھا اب اس کے ایٹ دا اینڈ آف دا 1960 ٹھیک ہے، اے بیروتین نیوز پیپر نیمڈ الصفر رپورٹڈ فار ایئر لفٹنگ آف پاکستانی ٹروپس ٹو بی ڈپلائڈ along with the southern border of the KSA with the Yemen. 60 میں ہمارے یمن کے ساتھ بارڈر پہ پاکستان کے ٹروپس جو ہیں وہ وہاں اسٹیشن ہوئے. سعودی عرب میں. تو یمن میں کون کافر بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں سر. اچھا ٹھیک، اوکے. میں ویسے اپنی معلومات کے لیے پوچھا. It also reported that besides deploying a fighting force, a large number of the training staff of the Pakistan Army has also been incorporated in the military training. ملٹری مستقل کرتے ہیں. جی سر. اس کے بعد جو نیکسٹ، اس کا بارے میں زیادہ لمبا نہیں جانا چاہتا ٹھیک ہے، کہ یہ پروٹوکول ایگریمنٹ 1970 واز سائن فار اسٹیشننگ دی کنٹینجنٹ آف دا آرم فورسز آف پاکستان ان کیس. یہ ہے بیسیکلی ہماری ہسٹری. اسٹیشن ہم رہے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر سعودی عرب کی ہیلپ بھی کرتے رہے ہیں، اور سعودی عرب ہمیں مفت پٹرول دیتا تھا.